بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے اچھے کام کرتا ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ وہ خوشی جو صرف اپنے لیے ہو بیکار ہے۔ اپنے فن اور قابلیت سے کمانا تعریف کے قابل ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلم میں جگہ نہیں پاتا۔ جب خلق کے پاس آؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہے، لہذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو۔ شکر یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ آپ کی ہر دعا قبول مت ہو، صرف وہی دعا قبول کی جائے جس میں بہتری ہو۔ علم وہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے، ورنہ تو وہ حجاب پردہ ہے۔ علم دل کے لیے باعث زندگی ہے۔ علم کے ساتھ خوف خدا بھی ہو تو وہ تجھے فائدہ دے گا ورنہ نقصان۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ علم جہاں دنیا کی جان ہے۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ہیبت بھی ہو اور اس کے ساتھ گزشتہ وحشت ہو۔ ذکر سے غافل نہ ہو، وقت کو غنیمت سمجھو، وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ حق تعالیٰ کا ذکر تمام گناہوں کو غرق کر دیتا ہے۔ جس کسی نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ ہمیں علم ملا اور جاہلوں کو دولت۔ مال تو عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم لازوال ہے۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں ملے اسے اپنا ہی مال سمجھو۔ برداشت
اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔